ہمارے معاشرے کے حسن پر اور اس کے شائستہ کردار پر بدنما دھبا داغا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کی نظر میں قیام امن کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ دہشت گردی کا عفریت پھر آئے روز 10 یوں پرامن شہریوں کی زندگیاں نگل لیتا ہے۔ فاٹا کے علاقے میں نیا نظام غیر مؤثر ثابت ہوا ہے اور ایک بار پھر وہاں سے بدامنی کی فضا پورے ملک میں سرایت کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں قبیلوں کے درمیان قتل مقاتلوں اور مسلح لڑائیوں نے عام آدمی کا اطمینان چھین لیا ہے اور حکومت اس صورتحال کو قابو میں لانے اور عوام کو پرامن اور پرسکون زندگی کا حق دلانے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے وقف املاک ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے، اسے قرآن و سنت کے منافی قرار دیا ہے، پاکستان کے آئین کے منافی ہے اور پاکستان کے آئین میں دیے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو واپس لے کر اس کی شرعی، آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت کے تعین کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے۔ مرکزی شورا نے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کی تنظیمات کے مقابلے میں حکومت کا اپنی مرضی کے نئے بورڈز کی منظوری دے کر مدارس کے نظم و ضبط کو تباہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ کسی دینی مدرسے کا منتظم یا ہمارے کسی جماعتی رکن کے زیر انتظام کوئی بھی مدرسہ کسی سرکاری بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات مدارس کو کمزور کرنے اور ملک میں ان کے دینی اور سماجی علوم کے تحفظ و بقا کے لیے کردار کو ختم کرنے کے لیے عالمی قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا عزم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں بنائے گئے یہ بورڈز اسی طرح غیر مؤثر کر دیے جائیں گے جس طرح جنرل مشرف کے ماڈل مدرسہ بورڈ کے منصوبے کو ہم نے ناکام بنایا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس مقصد کے لیے چاروں صوبوں اور ملک گیر سطح پر مدارس کنونشنز بلائے جائیں گے۔
اور اس حوالے سے ہم نے اپیل کی ہے وفاق المدارس العربیہ سے کہ وہ چاروں صوبوں میں مدارس کنونشن بلانے کا اہتمام کریں۔ پاکستان میں امریکہ کی افواج کو ایئر بیسز مہیا کرنے کی خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسے ملک کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس طرح کا فیصلہ 2001 میں بھی کیا گیا تھا۔ پاکستانی اڈے اور فضائیں امریکہ کے سپرد کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی فوجی قوت کو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں تحریک طالبان افغانستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ افغانستان کے کسی داخلی معاملے میں اگر پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ پاکستان کو بغیر کسی قیمت کے جنگ میں دھکیلنے کی ایک انتہائی شرمناک پالیسی ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں ایک رواج چل پڑا ہے جسے آپ لوگ ایک اوپن سیکرٹ کہتے ہیں کہ اپنے ایجنٹوں کو بعض دفعہ ان کی زبان پر مقبول نعرے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ عوام میں قبولیت اختیار کر سکے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو امریکی اڈوں کی مخالفت کرتا ہے یا ڈرون حملوں کی مخالفت کرتا ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ اس کی اصل فکر نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور پھر اسی کو زینہ بنا کر آج اس کو جب اقتدار دیا گیا، ایک طرف افغانستان میں مسئلہ حل ہو رہا ہے، طالبان کی ایک شرط یہ ہے کہ تمام فوجیں نکل جائیں، اور جب دوحہ معاہدے میں یہ شرط منوا لی گئی ہے تو پھر افغانستان سے نکل کر پاکستان میں اڈے لے لینا، آپ بتائیں کہ یہ اس معاہدے کو کون سا رنگ دینے کی کوشش ہے؟ اور آج ہماری حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ کس طرح عمران خان کا اصل چہرہ اس حوالے سے ایک بار پہلے بھی ہم نے افغانستان کے داخلی تنازع میں ریاستی سطح پر فریق بن کر جنگ کے شعلے پاکستان کی طرف بلائے۔ آج تک ہم ان شعلوں کو نہیں بجھا سکے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف 10-15 سال تک فوج کی ریاستی قوت کو استعمال کیا، ہزار دعووں کے باوجود کہ اسے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آگ بجھی نہیں ہے۔ اب جب ہم پھر دوبارہ ان کو پاکستان میں اڈے دیں گے تو اس جنگ کو دوبارہ پاکستان میں آنے کی دعوت دیں گے۔ تو یہ پالیسی پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اس حوالے سے اپنے اس موقف کو دوبارہ دہرائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی فضائیں کسی کے خلاف بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک اصولی نکتہ یہ کہ اگر دوحہ معاہدے میں طالبان سے یہ منوایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پھر آج پاکستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اڈے مہیا کرنا اور یہ کہنا کہ القاعدہ پھر زندہ ہو گیا ہے، یہ القاعدہ ساری زندگی امریکی مفادات کے لیے زندہ ہوتا رہے گا؟
اور اس کو بنیاد بنا کر وہ ساری دنیا میں فوجیں بھیجتے رہیں گے. یہ عجیب راستہ ان کو ملا ہے. یہ القاعدہ کا راستہ جو ہے اب نہیں چلے گا. یہ ڈرامے اب مزید نہیں چلیں گے. دنیا میں اپنے ناپاک نظریے اور دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے، دنیا میں فوجیں بھیجنے کے لیے اس قسم کے جواز اپنے لیے مہیا کرنا، یہ سیاست اب پرانی ہو چکی ہے. اب دنیا کا کوئی انسان اس فلسفے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا.